آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنے عہد سے لے کر ہمارے اور آپ کے زمانے تک اپنی عظمت کو اور اپنی اہمیت کو منوایا ہے، جس نے دنیا کو ہیچ اور پوچھ سمجھ کر ٹھوکر مار دی، لیکن اسی دنیا نے اسی کے دامن میں پناہ لی اور اس کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ میری مراد ہے مولانا جلال الدین محمد بلخی، جو عام طور پر رومی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اب یہ رومی کے نام سے کیوں جانے جاتے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ تو اس کا بہت ہی دیکھیے جیو پالیٹکس ایک عجیب چیز ہے، جو آج آپ جن علاقوں کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہ آج سے سینکڑوں سال پہلے یا کچھ سال پہلے ضروری نہیں ہے کہ وہ علاقے اسی نام سے جانے جاتے ہوں۔ بہرحال مولانا کی پیدائش جیسا کہ ہمارا آپ جانتے ہیں بلخ میں ہوئی، جو اس وقت گریٹر ایران ہی کا ایک حصہ سمجھ لیجیے، اب تو اس کی بھی حیثیت بدل گئی ہے اور بلخ اس وقت افغانستان میں ہے۔ تو بلخ سے یہ مائیگریٹ کر کے ان کے والد پہنچے اناطولیہ، جو موجودہ ایشیائی ترکی کا ایک حصہ ہے۔ اس وقت وہ رومن امپائر تو فال کر چکی تھی، لیکن ایسٹرن رومن امپائر یعنی مشرقی رومن امپائر ہنوز وجود رکھتی تھی اور اس کا نام وجود رکھتا تھا، جو عربی نام تھا، اور اس کو سلطنت روم کہتے تھے وہ لوگ۔ تو جب مولانا کی فیملی وہاں پہنچی اور وہیں سکونت پذیر ہو گئی، یہاں تک کہ مولانا کے والد کا انتقال قونیہ ہی میں ہوا اور خود مولانا بھی قونیہ ہی میں خدا کی رحمت کو واصل ہوئے اور وہیں ان کا روضہ ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کو رومی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم آج رومی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ تو ایک تمہیدی کچھ فقرے ہیں، کچھ جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ رومی کون ہے؟ ہو از رومی؟ اب یہ ایک بظاہر بالکل سادہ سا جملہ ہے کہ رومی کون ہے، لیکن ہے بات یہ کہ میری رائے میں اس کی دو لیولز ہیں، اس کی دو سطحیں ہیں۔ ایک تو یہ رومی کون ہے، یعنی ہم ان کی مادی اور فزیکل چیزوں کو دیکھیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیم کیا تھی، انہوں نے کیا کیا۔ اگر وہ کوئی رائٹر تھا تو صرف ایک رومی کی شخصیت کے بارے میں بھی نہیں، اگر ہم وہ کون ہے پوچھیں گے تو اگر وہ کوئی رائٹر ہے تو ہم اس کے آثار، اس کی تالیفات اور تصنیفات کا ذکر کریں گے، اس کی سوانح بتائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوا ایک پہلو، یعنی وہ کون ہے۔ لیکن میری نظر میں اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کے احساسات اور عاطفات کیا ہیں، اس نے کیا سوچا، کیا سمجھا، کیا لکھا، کیا ہم کو دیا۔ اس کو دیکھنا میری نظر میں اس جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور اس کا خانوادہ کیا تھا، چونکہ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو اس نے انسانیت کو دیا اور یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو اس نے معاشرے کو کیا۔ تو دوستو، جب ہم رومی کو ان دونوں سطحوں کے درمیان سے، ان کے پرزم سے دیکھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے میں تو حیران رہ جاتی ہوں اور آپ بھی ضرور حیران رہ جاتے ہوں گے، کیونکہ ہم کو جو شخصیت نظر آتی ہے، ان دونوں تہوں کے پیچھے سے جو شخصیت ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے، اور یقین نہیں آتا کہ اس ماحول میں، اس زمانے میں، اس عہد میں، اس معاشرے میں ایک ایسا انسان جس کی پرورش ایک بالکل دینی گھرانے میں ہوئی ہو، وہ خود ایک بہت بڑا عالم دین تھا، اور پھر اس نے اپنے کو کس طرح سے اس کھوکھلے معاشرے، اس وقت کا جو کھوکھلا معاشرہ، دیکھیں یہ ہم 13ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم 13ویں صدی عیسوی اور 7ویں صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دور بھی ایک عجیب و غریب دور تھا، جس کے بارے میں ہم آگے بھی گفتگو کریں گے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بتائیں گے کہ کیوں وہ دور عجیب تھا اور کیوں اس میں ہم کو طرح طرح کی کنٹراسٹنگ چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال رومی اسی معاشرے کے ایک فرد تھے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رومی نے اپنے زمانے میں روایت شکنی کا اور معاشرے کی تظاہر پرستی کا اور ظاہرداری کا جس طرح سے پردہ فاش کیا، وہ شاید
ان جیسے آدمی کے لیے بڑا مشکل کام تھا جو ایک پیورلی ریلیجس خاندان میں پیدا ہوا ہو، جس کا باپ بلخ کے اہم ترین علماء میں جس کا شمار ہوتا ہو، جس کا والد فخر الدین رازی جیسے عالم دین اور مفسر اور فلسفر کا ہم عصر ہو، اور اس نے بھی اسی ماحول اور معاشرے میں پرورش پائی ہو. تو یکلخت ہم رومی کو دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ مدرسے میں ہیں، ابھی وہ خانقاہ میں ہیں، ابھی وہ درس دے رہے ہیں، ابھی ان کے پیچھے شاگردوں کا اور مریدوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کا دامن چوم رہے ہیں. اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے رشتے چھوڑ دیے، مدرسے کو چھوڑ دیا، منبر و محراب کو چھوڑ دیا، قونیہ شہر کے ان ہزاروں فالوورز کو چھوڑ دیا جو اس کے شائق تھے، جو اس کے سامع تھے، جو اس کی محفلوں میں اس شدت سے شریک ہوتے تھے کہ وہاں واقعاً تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور یہ میں کوئی فرضی بات یا کوئی قصہ نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ یہ ہسٹوریکلی پروون ہے کہ جس مسجد میں مولانا درس دیتے تھے یا خطاب کرتے تھے، وہاں لوگ اتنے، کیونکہ وہ عالم دین بھی تھے تو ایک غیر معمولی علم کے ساتھ، جس طرح جب وہ ایک پیور صوفی بھی بن گئے لیکن وہ بھی علم دین کے ساتھ، تو ان کا اس وقت جو استقبال کیا لوگوں نے وہ اس سے پہلے بھی تھا. لیکن اب رومی نے قونیہ کی اس زندگی کو بالائے طاق رکھ دیا. اجازت دیجئے کہ میں یہ محاورہ استعمال کروں. اور انہوں نے اب ایک وحدت مطلق کی تلاش شروع کی، اس معاشرے میں ایکتا کی تلاش شروع کی. اس پوری دنیا کو انہوں نے محبت کے اور عشق کے اور رواداری کے اور ہمدلی کے ایک دھاگے میں، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرونا چاہا. اور یہ تو ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص روایتوں کو توڑتا ہے اور اس زمانے کا جو بھی رسم و رواج ہیں ان کے خلاف علم اٹھاتا ہے، تو بھائی بنگالیوں نے تو نظر الاسلام کو ودروہی کہہ دیا. اب ہم مولانا کو ان کی عزت اور احترام میں ودروہی نہ کہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کی تلاش کے لیے، جستجوئے حق کے لیے، کثرت میں اور دوئی میں وحدت کو حاصل کرنے کے لیے، وحدت کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا کے متفرق کلچرز اور ریلیجنز میں ایک کوئی واحد حقیقت کی تلاش میں انہوں نے وہ تمام تہمت طرازیاں، وہ تمام بدنامی، اور یہ مت سمجھیے گا کہ مولانا نے کچھ نہیں جھیلا، مولانا نے وہ جھیلا جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. قونیہ شہر نے ان کو بدنام کیا، اور کیوں نہ کرتا. اس کی بات آپ کو آگے بھی آپ سے ہوگی کہ کس طرح ان کے اوپر تہمت طرازیاں کی گئیں، کس طرح ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ شخص تو دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے. ان کے خاندان نے، ان کے بچوں نے، ان کی بیگم نے سخت اذیتیں اٹھائیں. اور پھر معاف کیجیے گا، ہمارے معاشروں کی یہ ایک طرح سے کمی ہے کہ ہم ایسی باتوں کو گوارا کرنا پسند نہیں کرتے، ہمیں گوارا نہیں ہے وہ باتیں، اور پھر ہم کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر داستانیں بھی بناتے ہیں. چنانچہ مولانا کے خلاف بھی بہت داستانیں بنائی گئیں، لیکن انہوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام مخالفتوں کا، ان تمام تہمت طرازیوں کا، ان تمام افتراء پردازیوں کا مقابلہ کیا، پرواہ بھی نہیں کی. ایک چھوٹی سی بات اس ضمن میں اگر سنا دی جائے تو کچھ حرج نہیں. چونکہ صوفیہ کے قصے، آپ یقین کیجئے کہ صوفیہ کے قصے جو ہیں، ان کی زندگی کی جو وارداتیں ہیں، ان کو ان کی ٹیچنگ سے کم مت سمجھیے. وہ انہی روزمرہ کے واقعات سے اپنے کردار کو اور اپنی فکر کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں. تو یوں ہوا کہ قونیہ میں تو مولانا کا ڈنکا بجتا تھا، اور مفتی تھے شہر کے، اور عالم تھے، اور مفسر تھے، اور محدث تھے، اور جو بھی آپ کہیے اسلامک اسکالر تھے. ان کے مخالفین بھی تھے. اور اب جب مولانا نے اپنا طرز فکر بدلا، اپنا طرز زندگی بھی بدلا. دیکھیے میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں یہاں، شاعر عام طور پر، ہمارا مشرقی شاعر، معاف کیجئے گا، بڑا اداکار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جو وہ ہوتا نہیں.
عام طور پر حافظ شیراز مشہور صوفی ہے ایران کا، مولانا کے بعد گزرا. حافظ بھی تصوف کی بات کرتا ہے، حافظ بھی عشق حقیقی کی بات کرتا ہے، معشوق کی بات کرتا ہے، عاشقی کی بات کرتا ہے، لیکن حافظ الگ بات کرتا ہے. حافظ بات کرتا ہے، معاف کیجیے، اور حافظ شیرازی کی روح پرفتوح سے معذرت کے ساتھ، وہ عشق کی بات کرتا ہے بات کرنے کے لیے، عشق کو ہمیں سمجھانے کے لیے، عشق ہے کیا یہ بتانے کے لیے، عشق کیسے کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے، معشوق کیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے، اس کی جفا کیا ہوتی ہے، وفا کیا ہوتی ہے، یہ سب بتانے کے لیے. حافظ شیراز نے جھیلا کچھ نہیں جھیلا، آبجیکٹیوٹی کے ساتھ عشق کو دیکھا اور بیان کیا. مگر جلال الدین محمد فاضل دین عالم دین نے وہ سب کچھ اپنی جان پر جھیلا، اور اس پوری آزمائش سے گزر کر وہ اس مرتبے پر پہنچے جس نے دنیا میں جب سے لے کر آج تک ان کی عظمت کو، ان کی اہمیت کو برقرار رکھا. اور شاید میں کہوں گی، اور آئندہ بھی آپ سے شاید گفتگو ہوگی جب، تو اس بات کا اظہار بھی کروں گی میں کہ کس طرح آج دنیا جس طرح رومی کی پرستش کر رہی ہے، کہنا چاہیے ایک طرح سے، جس طرح سے رومی کو پرستش کا لفظ چھوڑیے، جس طرح سے رومی کو وہ اہمیت دے رہی ہے، جس طرح آج کی سوسائٹی سمجھتی ہے کہ اس کے درد کی دوا رومی کے پاس ہے. تو وہ کام مولانا نے اس لیے کیا، رومی نے اس لیے کیا. معاف کیجیے گا، مجھے مولانا کو مولانا کہنے کی عادت ہے، رومی نہیں کہتی. تو مولانا نے جو کام کیا وہ اس لیے زیادہ افیکٹو ہوا کیونکہ ان کی زندگی اس کی علامت بن گئی. تو ہاں، آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں، قصہ نہیں ہے وہ حقیقت ہے، کہ مولانا کے ایک گویا مخالف عالم دین تھے. انہوں نے اپنے مرید سے کہا یا اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ جلال الدین نے ایک محفل میں یہ کہا کہ میں تو 73 مذاہب کے ساتھ ہوں. تم جاؤ کل ان کی محفل میں اور ان سے پوچھنا کہ آیا انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. چنانچہ وہ تو سکھائے پڑھائے تھے، وہ اگلے دن مولانا کی محفل میں پہنچ گئے اور کہا کہ مولانا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. مولانا نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کہی ہے. تو اس کو یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ اگر وہ قبول کر لیں تو پھر تم ان کی فضیحتیں کرنا اور ان کو گویا سخت و سست سنانا اور چلے آنا. چنانچہ اس نے جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی کیا اور مولانا کو سخت و سست سنانا شروع کیا. معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، یعنی گالیاں دینا شروع کی تقریباً ان کو، اور بری بری باتیں کہنا شروع کی. مولانا ہنس دیے اور کہا ہاں 73 مذاہب کے ساتھ ہوں، اور ہاں وہ بھی ہوں جو تو کہہ رہا ہے. تو یہ بڑے ظرف کی بات تھی، بڑے تحمل کی بات تھی، کیونکہ مولانا کی دنیا میں ایک ہی چیز تھی جو انہوں نے دیکھی، ایک ہی بات تھی جو انہوں نے سب سے کہی، ایک ہی بات ہے جو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک ہی بات ہے جو دنیا کو ان کی طرف متوجہ کر رہی ہے، کیونکہ ایک ہی بات ہے جس کے ہم اور آپ سب متلاشی ہیں اور ہم اور آپ سب اس کے بھوکے ہیں. مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا، انسان سے کہا. انہوں نے ایک ایسی دنیا تصور کی جس میں انسان آیا تھا کاہے کے لیے؟ مولانا نے کہا تو برائے وصل کردہ نامدی نے برائے فصل کردہ نامدی. انسان، تجھے معلوم ہے کہ تو دنیا میں کیوں آیا ہے؟ تو دنیا میں ایک ہم آہنگ معاشرہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اگر لفظی معنی کہوں تو جوڑنے کے لیے آیا ہے. نے برائے فصل کردہ نامدی، ہرگز ہرگز تو توڑنے کے لیے نہیں آیا. اور یہاں ہم اقبال کو یاد کرتے ہیں، اقبال جو رومی کو اپنا پیر و مرشد کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور اقبال نے کہا ہے کہ میں نے تو دنیا، میں فارسی کے شعر نہیں پڑھتی، زیادہ فارسی آپ کے اوپر نہیں میں تھوپوں گی. اقبال نے کہا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو ایک کرہ بنایا تھا، میں نے تو ایک کرۂ ارض بنایا تھا، تو تاتار و ایران و روم آفریدی. تو نے کیا کیا کہ اس کرۂ ارض کو سینکڑوں حصوں میں بانٹ دیا، ایران بنا لیا، تاتار بنا لیا، چین بنا لیا، ہندوستان بنا لیا، وغیرہ وغیرہ. تو مولانا کی نظر میں یہ تفریق بالکل مناسب نہیں ہے. مولانا کی نظر میں
ایک ہی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے درد کی دوا ہے، اور وہ ہے محبت۔ مولانا مثنوی میں کہتے ہیں از محبت دردہا صافی شود، از محبت دردہا شافی شود، از محبت دردہا صافی شود۔ کہتے ہیں کہ محبت ہی وہ چیز ہے جو تمام گندگیوں کو، تمام کثافتوں کو، تمام غلاظتوں کو دور کر دیتی ہے، اور محبت ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے ہر درد کی دوا ہے۔ تو مولانا کو ایک ایسی دنیا کی تلاش تھی، اور ہم سب کو بھی آج اسی دنیا کی تلاش ہے، اور یہی سبب ہے کہ آپ رومی کی روز افزون ہر دل عزیزی کے بارے میں سنتے ہیں، طرح طرح کی، اور یہ باتیں کوئی غلط نہیں ہیں، یہ باتیں کوئی من گھڑت نہیں ہے جس کو کہنا چاہیے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ خدا ترجمے کا بھلا کرے، اور یہ ترجمہ بھی عجیب چیز ہے، کبھی تو بالکل بھنٹا ڈھار کر دیتی ہے، اور کبھی ایک زبان سے دوسری زبان میں اس زبان کے جو افکار ہیں ان کو ایسا پہنچاتی ہے کہ دوسری قوم بھی اشش کرتی ہے۔ تو یہ مولانا کی تراجم جو پہنچے ہیں جگہ جگہ، انہوں نے ان کی فکر کو لوگوں پر آشکار کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہاں اگر ہم رومی کی بات کو سمجھیں، رومی نے جو پیغام دیا ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو شاید ہماری دنیا کا کچھ بھلا ہو سکے، شاید ہماری دنیا میں بھی ایک ہم آہنگی، ایک یکدلی پیدا ہو سکے۔ تو اب یہ تو انہوں نے اپنی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی مثنوی معروف ترین کتاب، فارسی کی 4 کتابیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ معروف ہیں۔ ایک تو ہے شاہنامہ فردوسی، نام سنا ہوگا آپ نے، بوستان سعدی، دیوان حافظ، اور مثنوی مولانا روم۔ تو مثنوی نے، جس کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، مثنوی نے اور دیوان غزلیات نے رومی کی فکر کو جس طرح ہم تک پہنچایا، اس نے ہم کو رومی کا قائل کیا، اور یہ دنیا میں کوئی چیز بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتی۔ تو رومی کی جو اتنی ہر دل عزیزی ہے، خواہ وہ ہمارے آپ کے ملک میں ہو خواہ بیرون ملک ہو، اس کا کوئی سبب ہے۔ لوگ بڑے شاطر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کس کی بات قابل غور ہے اور کس کی بات قابل غور نہیں ہے۔ مولانا ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، مولانا ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو اور مگر یہ تو میں نے اپنے پھوڑ الفاظ میں مولانا کا تعارف آپ سے کروایا، ایک جھلک ان کی دکھائی آپ کو، لیکن ایک بات نہ بھولیے کہ بلکہ میں چاہوں گی کہ خود مولانا نے اپنا تعارف کس طرح کروایا ہے، ان کے میں 2-4 شعر آپ کے سامنے آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتی ہوں، چونکہ مولانا کا اصل تعارف انہی اشعار کے ذریعے ہمارے سامنے آئے گا۔ مولانا کے فرماتے ہیں، چھ تدبیر اے مسلمانہ کہ من خود را نمی دانم، چھ تدبیر اے مسلمانہ کہ من خود را نمی دانم، نہ گبرم نے یہودیم نہ ترسا نے مسلمانم۔ اے مسلمانوں، کیا کروں، کیا تدبیر ہے، میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، نہ میں ہندو ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، نہ میں گبر ہوں، نہ میں عیسائی ہوں، میں کون ہوں؟ نہ بریم نہ بحریم، نہ شرقیم نہ غربیم، نہ از ارکان طبعیم نہ از افلاک گردانم، نہ تو میں مشرق کا ہوں نہ میں مغرب کا ہوں، نہ میں اس ارکان طبیعت سے میری کوئی سمبند ہے میرا، یعنی ایلیمنٹس آف نیچر سے میرا کوئی سمبند ہے، اور نہ میں اس گھومتے ہوئے آسمان کا زائدہ ہوں، نہ از خاکم نہ از آبم، نہ مٹی سے بنا ہوں نہ پانی سے بنا ہوں، نہ از بادم نہ از آتش، 4 ایلیمنٹس ہیں، آب، پانی، ہوا، آگ، نہ از خاکم نہ از آبم نہ از بادم نہ از آتش، نہ از عرشم، نہ تو عرش سے ہوں، نہ از فرشم، نہ خاک سے ہوں، نہ از کونم، نہ میں دنیا سے ہوں، نہ از کانم، نہ مجھے کسی کان میں ڈھونڈا جا سکتا ہے، نہ از ہندم نہ از چینم، نہ تو میں ہندوستان سے ہوں اور نہ میں چین سے ہوں، نہ از بلغار و سقسینم، یہ دونوں ملکوں کے نام ہیں، اب ہم ناموں کو یوز نہیں کرتے ہیں، نہ از ملک عراقیم، نہ تو میں عراق کے ملک کا رہنے والا ہوں، نہ از خاک خراسانم، نہ میں خراسان کے، نہ از دنیا نہ از عقبہ، نہ دنیا سے ہوں نہ عقبہ سے ہوں،
نہ از جنت نہ از دوزخ، نہ جنت سے ہوں نہ دوزخ سے ہوں، نہ از آدم نہ از حوا، نہ از فردوس و رضوان۔ آدم و حوا سے بھی مجھے کوئی سروکار نہیں، اپنے کو آدم و حوا سے بھی۔ یار کیوں؟ کہ من از جان جانانم، میں ان سب میں سے نہیں ہوں، چونکہ میں تو اس معشوق کی جان ہوں، میں تو اس جانان کی جان ہوں۔ کیوں؟ چونکہ انسان میں صفات الہی منعکس ہوئی ہیں، وحدت الوجودی افکار کا یہی تقاضا ہے اور اسی پر ان کا بلیف ہے۔ تو رومی تو اپنے آپ کو معشوق کی جان کہتے ہیں، اور معشوق کی جان ہو کر وہ دنیا کے ہر پابندی سے، دنیا کے ہر ٹھپے سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں دوئی، آخری شعر سن لیجئے، دوئی از خود بدر کردم، میں نے دوئی کو، منافقت کو، شرک کو، دوہرے پن کو، من و تو کو، تیرے اور میرے کو اپنے آپ سے جدا کر دیا ہے۔ یکے دیدم دو عالم را، میں نے تو ان دونوں عالموں کو ایک ہی پایا ہے، ایک ہی پایا ہے۔ دوئی از خود بدر کردم، یکی دیدم دو عالم را، یکی جویم، ایک ہی کو ڈھونڈتا ہوں، یکی دانم، ایک ہی کو جانتا ہوں، یکی بینم، ایک ہی کو دیکھتا ہوں، یکی خانم، ایک ہی کو پکارتا ہوں۔ مولانا کی اس غزل کے بعد آگے میرا کچھ کہنا تو بہت ہی زیادہ گستاخی ہوگی، تو بہرحال یہ ہیں رومی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ ان سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گے اور ان کے افکار سے اپنی زندگی کو روشن کریں گے۔